الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان پر اللہ نے علم کا حاصل کرنا فرض کیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پر، مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے علم کی شمع روشن فرمائی اور جہالت اور جاہلیت کے اندھیروں کو دور فرمایا۔ مسلمانوں نے روز بروز ترقی کی، گنتی کے چند مسلمان تھے، آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور پوری دنیا پر مسلمان غالب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بنیادی طور پر جو تعمیر فرمائی وہ علم اور تعلیم کے ذریعے سے فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ پڑھنے لکھنے کے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ علم کا، قلم کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بھی ایمان لاتے ان کو آپ نے تعلیم میں مشغول فرمایا۔ سب سے اہم اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو جانے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بنائے۔ پھر اس کے بعد جو دیگر علوم و فنون ہیں جو انسان کی ضرورت ہیں، ان سے بھی اسلام نے روکا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ان کی ہمت افزائی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو پہلے لکھنے پڑھنے سے ناآشنا تھے، وہ نہ صرف خود لکھنے پڑھنے والے بن گئے بلکہ پوری دنیا کے لیے معلم اور رہنما بن گئے۔ مکے کی زندگی کے ابتدائی دور میں دار ارقم وہ جگہ تھی
جہاں ایمان لانے والوں کی تعلیم اور تربیت ہوتی تھی۔ مدینے کے لوگ چھپ کر کے مسلمان ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے معلم بنا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ تعلیم کا مرکز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ایسی ترغیب دی، ایسا شوق اور جذبہ پیدا کیا کہ اب آنے والے مسلمانوں کا سب سے بڑا مشغلہ حصول علم بن گیا۔ بدر کی جنگ میں کفار و مشرکین قید ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، اور اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے بلکہ بہت کمزور تھے۔ جو لوگ قید ہو کر آئے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مالی فدیہ دیا اور ان کو آزاد کر دیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فدیہ مقرر فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی مدت نہیں رہی، چند روز کی مدت تھی، اور اس مدت میں انہوں نے لکھنا پڑھنا مسلمانوں کے بچوں کو سکھایا، اور اسی کو فدیہ سمجھ کر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ گویا یہ لکھنا پڑھنا یہ اتنی قیمتی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مالی فدیے کے برابر قرار دیا، اور جو لوگ مالی فدیہ نہیں دے سکتے تھے مگر لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ان سے بجائے کوئی اور محنت لینے کے کہ ان سے کوئی عمارت تعمیر کرائی جاتی، باغ سینچوائے جاتے، محنت مزدوری کے کام لیے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اور اس کو آپ نے اہمیت دی۔ کفار و مشرکین ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہیں، مگر علم حاصل کرنا اور لکھنا پڑھنا سیکھنا اتنی اہم چیز ہے کہ ان مسلمان بچوں کو ان کے سامنے بٹھایا گیا اور ان سے علم کا فائدہ اٹھایا گیا، اگرچہ کہ وہ خالص دینی علم نہیں تھا، لکھنا پڑھنا تھا بنیادی طور پر، مگر اس کو اتنی اہمیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ نے علم کے فضائل ایسے بیان فرمائے کہ اب امت علم کے اندر مشغول ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ سب سے بنیادی علم قرآن کا علم تھا، جس کی برکت سے وہ راہ راست پر آئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی تھی، اس کے متعلق علوم تھے جن کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث اور اس سے متعلقہ علوم یہ سب سے پہلا مسلمانوں کا مرکز توجہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر ضروری علوم و فنون میں بھی مسلمان آگے بڑھتے گئے، فتوحات ہوتی رہیں، مسلمانوں نے دنیا کے بہت سے حصوں پر غلبہ حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں نہیں پڑے۔ مسلمان بہت مال آ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، وقت کی دو بڑی بڑی حکومتیں مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھیں، ان کے خزانے مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے، مسلمانوں کا بیت المال بھر گیا تھا، مسلمانوں کے پاس مال کی فراوانی ہو گئی، زمین کے بڑے حصے پر مسلمانوں کا اقتدار اور اختیار قائم ہو گیا، مسلمانوں کا جھنڈا لہرانے لگا، لوگ مسلمانوں کا نام سن کے کانپنے لرزنے لگے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی لوگ تھرا جاتے تھے. یہ دبدبا، مال، دولت، طاقت کا دبدبا سب کچھ مسلمانوں کو حاصل ہوا، مگر ان سب کے باوجود مسلمانوں نے علم سے غفلت نہیں برتی، عیش میں مشغول نہیں ہوئے، بلکہ وہ حصول علم میں آگے بڑھتے گئے. دنیا کے اندر پھر ان کا نام ہو گیا، اور کچھ صدیاں گزری تو اس دنیا کے اندر علمی اعتبار سے جو سب سے آگے تھے وہ مسلمان تھے. ظاہر ہے اپنے دین کا علم تو تھا ہی، لیکن جو دنیا کے علوم و فنون تھے اس میں بھی مسلمان سب سے آگے تھے. مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اسپین میں، اندلس میں، اور اس میں خوب ترقی تھی مادی اعتبار سے. اور اسی وقت جو یورپ تھا، یورپ کے اندر پسماندگی تھی، پچھڑا ہوا تھا یورپ. یورپ میں عیسائی تھے، مگر عیسائیوں کے نزدیک اس وقت سائنس کا علم سیکھنا بہت بڑا جرم تھا. اگر کوئی عیسائی سائنسی علم حاصل کرتا تو عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما تھے وہ اس کو سخت سزا دیتے، یہاں تک کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جاتا، کیونکہ ان کے نزدیک اس طرح کے علوم کا حاصل کرنا گناہ تھا. جس وقت عیسائی دنیا اس صورتحال سے دوچار تھی، مسلمان اپنے دین، ایمان، عقیدے اور دینی علوم کی پوری حفاظت کے ساتھ دنیاوی علوم و فنون میں اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے ملک ترقی یافتہ تھے اور عیسائیوں کے ملک پسماندہ اور پچھڑے ہوئے تھے. آج ہم جس نظر سے یورپ کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں مادی ترقی کے اعتبار سے، اس زمانے میں یورپ کے لوگ مسلمانوں کے ملکوں کو دیکھا کرتے تھے. غرض یہ کہ یہ سفر تھا مسلمانوں کا عروج کی طرف، ترقی کی طرف. لیکن پھر اس کے بعد شامت اعمال سے ہمارا زوال شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد روز بروز حالات خراب ہوتے گئے. اور آج دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ وہ عیسائی جن کے نزدیک سائنس سیکھنا گناہ تھا، جرم تھا، وہ دنیاوی علوم کے اس میدان میں بازی لے گئے اور آگے بڑھ گئے. اور یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح سے ہوا کہ عیسائیوں میں ایک انقلاب آیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے مذہب کو صرف گرجا گھر تک محدود رکھیں گے اور اپنی خالص ذاتی اور نجی زندگی تک محدود رکھیں گے. باقی جو باہر کی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر مذہب کا دخل نہیں ہوگا. اور انہوں نے اس انقلاب کے بعد مذہب کو محدود کر دیا عبادت گاہ تک اور اپنی نجی ذاتی زندگی تک، اور باقی اجتماعی زندگی کو انہوں نے مذہب سے آزاد کر لیا. اور اس کے بعد پھر وہ سائنسی علوم کے راستے میں وہ ترقی کرتے گئے. جب اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا تو وہ لٹریچر اور وہ ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا وہ یورپ کے ملکوں میں منتقل ہوا، اور یورپ کے ان ملکوں کے اندر ان مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، اور ان ترجموں کے ذریعے سے پھر وہ علوم و فنون یورپ کے اندر پھیلے، اور اس طرح سے مادی اعتبار سے وہ آگے بڑھ گئے، ترقی کر گئے. اور مسلمان آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان دینی علوم میں بھی پیچھے ہو گیا ہے اور دنیاوی علوم و فنون میں بھی مسلمان پسماندہ ہو گیا. آج اس ملک میں بھی جو ہماری صورتحال ہے
اس صورتحال میں سب سے زیادہ محنت تعلیم کے میدان میں کرنے کی ہے، اس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ۔ مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا ایک جملہ نظر سے گزرا تھا چند برس پہلے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں مسلمان اگلے 20 برس تک کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا بنا لیں، اور وہ ہے تعلیم تعلیم تعلیم۔ مگر یہ بات واضح رہے کہ ہمارے نزدیک اس تعلیم کی کوئی قیمت نہیں ہے جو ایمان اور عقیدے کی قیمت پر حاصل ہو، کیونکہ بعض مسلمان ایسے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں جہاں تعلیم تو دنیاوی اعتبار سے بہت اچھی ہے، مگر وہاں دین، ایمان، عقیدے، کلچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، کلچر کو، سب کو خیر بات کہہ دیا، اس سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ وہ سارے کام کرتے ہیں جو غیر اسلامی کام ہیں، ایمان کے منافی ہیں، حیا اور ایمانی کلچر اور تہذیب کے منافی ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو انہوں نے دشمنوں کا کام آسان کر دیا ہے، جو کام دشمن کرنا چاہتے تھے وہ کام انہوں نے کر دیا۔ تو ہمیں ایسی تعلیم قبول نہیں ہے کہ جس تعلیم کے نتیجے میں ہمارا ایمان، عقیدہ، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کا جنازہ نکل جائے۔ ہمیں اپنے ایمان، عقیدے اور تہذیب و کلچر کی پوری حفاظت کے ساتھ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اس ملک کے اندر گزشتہ 50-60 سال میں ہماری عمر کے لوگ بھی اپنی آنکھوں سے ایک معکوس انقلاب دیکھ رہے ہیں، الٹا انقلاب۔ آج سے 50-60 سال پہلے ہمارے ملک میں جو لوگ پسماندہ کہلاتے تھے، آج وہ تعلیم میں مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ گاؤں دیہات میں جن کی بستی گاؤں سے باہر ہوتی تھی اور جو سب سے زیادہ میلے کچیلے رہتے تھے، سب سے زیادہ پسماندہ تھے، جن کا محلہ، جن کا علاقہ گاؤں میں، شہر میں نہیں، گاؤں میں بھی گاؤں سے باہر رکھا جاتا تھا، آج ان کی اولادیں پڑھ لکھ کر دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ گئی ہیں، اور گاؤں کے وہ لوگ جو پہلے زمینوں کے اور جائیدادوں کے مالک ہوا کرتے تھے، آج ان کی اولادیں جہالت کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ بہت سارے پسماندہ طبقے ہیں ایسے۔ شہر میں ہم ایک لمباڑا قبیلے کے لوگوں کو دیکھتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، 1% بھی ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، لیکن آج ان کے اندر تعلیم کا تناسب مسلمانوں سے زیادہ ہے، دنیاوی تعلیم کا، بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک صاحب محبوب نگر کے ایک بار بتانے لگے کئی سال پہلے کہ اس وقت مغربی بنگال کا چیف سیکریٹری لمباڑا قبیلے سے تعلق رکھنے والا محبوب نگر کا ایک نوجوان ہے۔ تو غرض یہ کہ مسلمانوں، ہم آج سے 50-60 سال پہلے اس علاقے کے اندر بھی ہمارے پاس اقتدار تو ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے اثرات باقی تھے۔ ہمارے پاس زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، مگر آج تعلیم کے اعتبار سے بھی پیچھے، معاشی اعتبار سے بھی مجموعی طور پر پسماندہ ہے۔ ایک طبقہ بہت اچھے حال میں ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ان بستیوں سے باخبر نہیں ہیں جو بستیاں شہر کے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی ہیں، جہاں پر پسماندگی تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ وہاں کا کلچر بالکل الگ ہے، تعلیم سے کوسوں دور،
معاشی اعتبار سے انتہائی پسماندہ، اخلاقی اعتبار سے بھی گراوٹ۔ ابھی کل پرسوں کی ایک خبر ہے، ایک مسلمان نوجوان شراب کے نشے میں ہے، اس کے اور دوستوں نے بھی شراب پی ہے، پھر اس نوجوان کو کچھ ابھارا گیا تو اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی، دوسرے لوگ بھی کچھ تیر رہے تھے، اس کو بچانے کی کچھ تھوڑی بہت کوشش کی، لیکن بہرحال 2-4 منٹ کے اندر وہ شراب کے نشے میں تھا، پانی کے اندر ڈوب کے مر گیا۔ اور جو شخص وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دے رہا ہے، بتا رہا ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ یہ عبرتناک ویڈیو دیکھا میں نے، تو وہ جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کی زبان پر اتنی گالیاں ہیں کہ جتنا افسوس اس کی موت پہ کرنا چاہیے اس سے کم افسوس ان گالیوں پہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی حالت ہے، اتنی گری ہوئی زبان، کوئی گالیوں کی حد اور انتہا، یعنی شراب پیے ہوئے ہیں، نشے میں ہیں، ڈوب رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اور ان کی زبان سے اس وقت بھی گالیاں، اور وہ بھی انتہائی گھٹیا قسم کی گالیاں نکل رہی ہیں جو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی۔ بہت سے ویڈیو آتے رہتے ہیں ایسے، حالات بد سے بدتر ہیں، مگر ان بستیوں کا حال وہ بالکل جدا گانا ہے۔ ہم میں سے بہت سے خوشحال لوگوں کو تو کبھی ان جگہوں کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ہوتا۔ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں تو بہت اچھے دواخانوں میں ہمارا علاج ہوتا ہے، ہمیں کبھی سرکاری دواخانوں کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ہوا، کبھی یوں ہی جانے کا بھی موقع نہیں ہوا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں کیا صورتحال ہے، گاندھی ہاسپٹل میں کیا صورتحال ہے، سرکاری دواخانوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ غرض یہ کہ ہم اپنی جگہ پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ طبقوں نے مالی اعتبار سے خوشحالی حاصل کر لی ہے بے شک، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جو تعلیم کے اعتبار سے گر گیا ہے، معاشی اعتبار سے گرا ہوا ہے، اور اخلاقی انحطاط تو سچ پوچھئے تو وہ صرف انہی بستیوں تک محدود نہیں ہے، اگرچہ کہ انداز اور اس کے لیول الگ الگ ہیں، مگر مجموعی طور پر مسلمان اپنے ان اخلاق پر قائم نہیں ہے جو اس کو اس کے دین نے سکھائے، اس کے نبی نے سکھائے، بلکہ مسلمانوں کا اخلاقی طرز عمل اپنے نبی کے بالکل برخلاف۔ تو بہرحال میرے دوستو، بیماریوں کا علاج، تعلیم، اور وہ تعلیم جو دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہو، بنیادی دینی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ہو، وہ تعلیم ان بیماریوں کا علاج اور ان مسائل کا حل ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ بھی امت میں کام کر سکتے ہیں ان کو امت کی تعلیمی ترقی کے لیے کوشش، محنت اور کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔